ضروری مسائل: اگر عورت نے پاکی کی حالت میں نماز شروع کی یا روزہ رکھا اور پھر درمیان میں حیض شروع ہو گیا تو اگر روزہ و نماز نفل ہے تو دونوں کی قضا لازم ہے، اور اگر روزہ و نماز فرض ہے تو اس روزے کی قضا تو لازم ہوگی مگر نماز کی قضا لازم نہ ہوگی۔ اس مسئلہ کی بنا یہ ہے کہ ہر نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل لازم ہو جاتی ہے، لہذا صورت مذکورہ میں نفل کا ادا کرنا بعض انقطاع حیض واجب ہو گیا، کیونکہ یہ بات خود اس نے اپنے ذمے لی ہے۔ رہی یہ بات فرض نماز کی قضا نہیں ہے مگر فرض روزہ کی قضا لازمی ہے، سو اس کی ایک نفلی وجہ تو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اور عقلی وجہ جو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ اسلام ایک آسان مذہب ہے، وہ ہر مشکل امر میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں اس قاعدہ کے مطابق اگر شریعت فرض نمازوں کی قضاء کا حکم دیتی تو عورتیں ایک مشکل میں پڑ جاتی، برخلاف اس کے روزوں کی قضاء دینے میں چنداں تکلیف نہیں، کیونکہ مدت حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے، اس لیے سال بھر میں حیض کی وجہ سے اگر روزے قضاء ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10 ہوتی ہے، اور سال بھر میں 10 روزوں کی قضاء رکھ لینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اور نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے، اس لیے ہر ماہ کی 50 اور سال بھر کی 600 نمازیں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہر ماہ 50 نمازوں کی قضاء سخت دشوار ہے، اس لیے نماز کی قضاء معاف ہوئی۔ طاہر متخلل: مدت حیض میں جو پاکی دو خون کے درمیان میں ہے وہ پاکی بھی خون ہی کا حکم رکھتی ہے، اور اس پاکی کی کم سے کم مدت 15 شبانہ روز ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پس اگر کوئی عورت 10 دن سے زیادہ خون دیکھے اور اس کی عادت قدیم 10 دن سے کم تھی تو اس کی حیض کی مقدار اس عادت قدیم کے مطابق ہوگی، اور اس کے علاوہ جو خون ہوگا وہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ مثلا ایک عورت کی عادت 8 یوم تھی اور کبھی اتفاقاً 10 دن تک خون دیکھا تو اس صورت میں 8 یوم حیض کے شمار ہوں گے اور 2 دن استحاضہ کے۔ مسئلہ: اگر عورت پیچھے کی جانب سے خون دیکھے تو حیض نہیں بلکہ خون استحاضہ ہے۔ اسی طرح اگر حاملہ عورت حالت حمل میں دیکھے اور یا پیدائش سے قبل یا بعد دیکھے تو وہ خون حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگرچہ 3 روز تک دیکھے۔ مسئلہ: کسی عورت کے مردہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کے ہاتھ، کان، ناک و اعضاء وغیرہ بھی ہوں تو وہ فرزند زندہ کے حکم میں ہوگا۔ اگر لڑکی ہو وہ ام الولد ہوگی جس کا فروخت کرنا روا نہ ہوگا اور وہ خون نفاس ہوگا، اور اول نفاس کی کوئی حد نہیں۔ بعض عورتیں ایک روز میں ہی پاک ہو جاتی ہیں اور بعض 2-3 روز میں۔ خون نفاس سے پاک ہونے کے بعد نماز گزارنا اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر 40 روز سے زائد جو خون ہو وہ استحاضہ ہے۔ اگر کسی عورت نے لڑکی کی پیدائش کے بعد 40 اور چند روز خون دیکھا اور اس کی عادت قدیم 40 یوم سے کم تھی تو عادت قدیم کے مطابق 40 دن نفاس کے ہوں گے اور اس سے زائد دن استحاضہ کے، اور عورت کی عادت قدیم کچھ نہ تھی، اول بار خون نفاس کی مدت 40 یوم کی ہوگی اور 40 یوم سے زیادہ جو دن ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، جو باتیں حیض والی عورت
کے لیے روا نہیں وہی نفاس والی عورت کے لیے روا نہیں۔ مسئلہ، ایک عورت کو اول مرتبہ 2 دن خون آ کر بند ہو گیا، پھر چھٹے دن آیا، بیچ میں 4 دن پاک رہی، تو اس عورت کے 8 دن حیض کے شمار ہوں گے، کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے جو 2 خون کے درمیان عشرہ حیض کے اندر ہو وہ پاکی نہیں بلکہ حیض میں داخل ہے، خواہ یہ پاکی عادت والی عورت کو ہو یا بالکل ابتدائی عورت کو۔ مسئلہ، اگر ایک عورت کی کوئی خاص عادت ہو اور اس کے مطابق حیض آتا ہو مگر 1 مہینے میں اس عادت کے خلاف خون آ جائے، مثلا 5 دن کی عادت تھی اور ایک بعد 6-7 یوم ہو گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی اور 10 دن تک یہ تمام ایام حیض کے شمار ہوں گے۔ قاعدہ، ہر عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، سو جو خون 10 دن سے متجاوز ہو تو عادت کے ایام منہا کر کے زائد ایام استحاضہ کے سمجھنے چاہیے، اور اگر عورت کی کوئی عادت ہی نہ ہو تو پھر 10 دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی زائد دن استحاضہ کے۔ تنبیہ، استحاضہ کے ایام میں نماز، روزہ وغیرہ سب کچھ ادا کرنا لازم ہے۔ مسئلہ، اگر مستحاضہ عورت جس کو عرصہ سے خون جاری ہے اپنے حیض کے دنوں کو بھول جائے تو گمان غالب پر عمل کرے، یعنی جن دنوں کو طہر خیال کیا ان میں نماز، روزہ سب کچھ ادا کرے، اور جن ایام میں حیض یقین کرے ان میں نماز، روزہ سب کچھ ترک کر دے۔ خائصہ عورت کو تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابیں چھونا یا اس تختی یا تعویذ کو ہاتھ لگانا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوں ناجائز ہے۔ ہاں، قبرستان اور عیدگاہ میں جانا جائز ہے۔ مسئلہ، اگر عورت معلم ہو تو بچوں کو قرآن کی تعلیم اس طرح دے کہ ایک ایک کلمہ پڑھائے اور 2 کلموں کے درمیان توقف کرے۔ پوری آیتوں کا رواں پڑھانا درست نہیں، البتہ ہجے پڑھانا جائز ہے۔ تسبیح و تحلیل اور بسم اللہ پڑھنی جائز ہے۔ ہدایات، خائصہ اور جنبی کو قرآن پاک کا چھونا جائز نہیں، ہاں قرآن کو ایسے غلاف اور جلد کے ساتھ چھونا جو قرآن سے علیحدہ ہو، ساتھ سیاہ ہوا نہ ہو، جائز ہے، اور اگر غلاف یا جلد قرآن سے چپساں اور سی ہوئی ہو تو ناجائز ہے۔